آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں پر الذین سے مراد مشرکین مکہ ہیں. لولا، کیوں نہیں، انزلہ نازل کی گئی، علیہ آپ پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ آپ کے رب کی طرف سے. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا. اور ان کا اس بات سے مقصد صرف اور صرف تکبر کرنا تھا اور دشمنی کرنا تھا. ان کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں. یہاں بھی انہوں نے وہی سوال دہرایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل بھٹکاتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اناب جو رجوع کرے. تو اس آیت میں پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، چاہے وہ 1000 نشانیاں دیکھ لے لیکن اسے ہدایت نہیں ملتی. اور جو گناہوں سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، چاہے وہ کوئی نشانی بھی نہ دیکھے. اس کی مشیت میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اس لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے دین کو قبول کر لینا چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے تاکہ اللہ تمہیں مزید توفیق کی نعمت سے نوازے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی ہم ایمان لے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا بے شک آپ کا رب جو عزت اور جلالت والا ہے اس کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو. وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں قریش مکہ کے لیے صفا کو سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا یعنی ایمان نہ لایا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں نے 2 جہاں میں کسی کو بھی نہ دیا ہوگا. اور اگر آپ دوسری صورت چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیتا ہوں. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. obviously پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نشانی نہیں مانگی اور اس آپشن کی طرف گئے کہ جس میں امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگتے ہیں اور بارہا یہ ایسا مطالبہ کیا کرتے ہیں. اس کے پیچھے ان کی نیت ہدایت کی طرف آنا نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف تکبر میں ایسا کہتے ہیں اور ان کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اور یہاں پر ایمان سے مراد شعوری ایمان ہے، رواجی اور تقلیدی ایمان نہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ اور مطمئن ہوا کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، یعنی ان کے دل اللہ کی جانب مائل ہوتے ہیں اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے وقت اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ان کا مولا ہے اور مددگار ہے. تو اللہ کے ذکر سے مومن کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے. دل اور روح کے لیے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. دنیاوی معلومات اور سامان عیش و عشرت کے زیادہ ہونے سے نفس اور جسم کو تو سکون مل سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں دل کے سکون اور اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی. دل کو یہ دولت نصیب ہوگی تو اللہ کے ذکر سے ہوگی. تو یہاں پر ذکر اللہ سے مراد اس کی توحید کا بیان ہے، کیونکہ مومن کا دل توحید سے خوش ہوتا ہے، توحید کے بیان سے اس کو سکون ملتا ہے. پھر یہ کہ اس کی عبادت
تلاوت قرآن، نوافل اور دعا بھی اس ذکر سے مراد ہیں، جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، اور اللہ کے احکام کی اطاعت بھی مراد ہے کہ جس کے بغیر اہل ایمان بے قرار رہتے ہیں۔ اچھا، یہ اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان کا دل بدل جائے، اور یہ تب نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی سچی معرفت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ انسان جانے کہاں کہاں یہ سکون تلاش کر رہا ہے، تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ اللہ کے ذکر کون کون سے ہیں؟ جس میں اللہ کی یاد، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ جیسے آپ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ کسی شخص کو بعمل دیکھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نماز افضل ذکر ہے، پھر اسی طرح سے قرآن، یہ بھی بہت ہی بہترین ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اسی طرح سے کائنات میں غور و فکر کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، حمد بیان کرنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، یہ سب بھی اللہ کے ہی ذکر ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوا کرتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تطمئن القلوب، مطمئن ہوتے ہیں دل۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان جڑا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اتنا فائدہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں تو فرشتے پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی وہ سکون محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ اور وہ کتنی بہترین مجلس ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان ذکر کرنے والے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم یاد کریں اللہ تعالیٰ کو، بہت نصیب کی بات ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں یہ نصیب کرے، یعنی اللہ ہمیں ایسی زبان نصیب کرے کہ جو اس کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ لیکن جب اللہ یاد کرتا ہے نا تو بہت ہی خوبصورت اجر ہے۔ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے بندوں کو فرشتوں کے درمیان یاد کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، طوبی لہم، خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ۔ کیا ہی خوبصورت آیت ہے۔ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا اور وہاں وہ ایسی اچھی حالت میں ہوں گے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جو طوبیٰ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی خیر، حسنہ، کرامت، رشک، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام ہے۔ پھر یہ کہ ایسی نعمت، ایسی خوشی، ایسی خوبی جس میں عزت، غنا یعنی دل کا اطمینان اور بقا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ طوبیٰ سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا خوب ہے وہ ساز و سامان جو ان کے لیے ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ طوبیٰ سے مراد ساز و سامان ہے اور وہ ساز و سامان بڑا ہی خوب ہے۔ پھر اسی طرح سے
قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے. جب کوئی آدمی کہتا ہے طوبی لک تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تو خیر و بھلائی حاصل کرے. تو قتادہ رحمہ اللہ کے مطابق اس کا معنی خیر و بھلائی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ طوبہ کا ایک معنی جنت میں مخصوص درخت ہے، تو ایک مفہوم یہ بھی مفسرین نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ایک درخت عطا کرے گا جس کا نام طوبہ ہے، اور وہ ایسی نعمت ہوگی جس کی خوبیاں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بخاری کی ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر عمدہ گھوڑے یا تیز رفتاری کے لیے تیار گھوڑے کا سوار اس کے سائے میں 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا فرمائے گا اپنی آرزویں بیان کر، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ایسی نعمتیں ان کو ملیں گی کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا فرمائے گا اپنی آرزویں بیان کر. وہ اپنی آرزویں بیان کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا. وہ کہے گا کہ فلاں چیز یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرے گا کہ وہ نعمتیں مانگے یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ عطا فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دیں گے اہل جنت کو اور ایسی بہترین نعمتیں عطا کریں گے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے دعائیں کریں اور مانگیں اور میں ہر ایک کے تمام مطالبات پورے کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کسی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اتنی تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی. کیا پانی لگے گا سوئی کے اوپر اگر اس کو آپ سمندر میں ڈپ کر دیں اور باہر نکالیں تو اتنی سی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ خزانوں کا مالک ہے. پھر آپ دیکھیے آخر میں کیا بات ہو رہی ہے، وہ حسن مآب اور عمدہ ٹھکانہ، اچھا انجام. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد اچھائی ہے اور واپسی کی عمدہ جگہ ہے. یعنی اتنا بہترین اجر ان کو ملے گا. اور یہ اجر کس بیسس پر ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے بیسس پر ہے. ایک تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طوبہ دے گا اور دوسرا اچھا اور عمدہ ٹھکانہ دے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو فی امتن ایک قوم میں قد خلت تحقیق گزر چکی من قبلیہا اس سے پہلے اممن کئی امتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بہت سے انبیاء مبعوث کیے اسی طرح اب آپ کو بھی مبعوث کیا ہے. کیوں؟ لتتلو تاکہ آپ پڑھیں علیہم ان پر الذی وہ جو یعنی قرآن اوحینا الیک وحی کی ہم نے آپ کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا گیا؟ تاکہ آپ ان پر قرآن کو پڑھیں جو بذریعہ وحی آپ کو دیا گیا ہے. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک یعنی ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں. وہم حالانکہ وہ یکفرون کفر کرتے ہیں بالرحمن رحمان کا. حالانکہ یہ کفار جو ہیں رحمان کا کفر کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سہیل بن عمر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کیا تھا. وہ لکھوانے نہیں دیا تھا. کہا تھا کہ
اللہ کی قسم رحمان کو تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، آپ بسمک اللہم لکھوائیے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ رحمان اللہ کی بہترین صفت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں جس کی ایک صفت رحمان بھی ہے، اور جس نے اپنے اس صفت رحمت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوا رحمان، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن نہایت پیارے نام ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دونوں نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ قل کہہ دیجئے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر ہی میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ متاب کا معنی ہوتا ہے توبہ کے ساتھ رجوع کرنا، یعنی پلٹنا۔ تو اللہ کے سوا کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ وہ اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسی پر ہی بھروسہ کیا جائے اور اسی کی طرف ہی رجوع کیا جائے۔ ولو، اور اگر، ان قرآنن، یقیناً ایک قرآن یعنی اتارا جاتا، سیرت کے چلائے جاتے، بہل جبالو، اس کے ذریعے پہاڑ، یعنی پہاڑ ہٹا دیے جاتے اور کشادہ زمین بنا دی جاتی، او یا قطعت، پھاڑ دی جاتی، بہل اردو، اس کے ذریعے زمین، یعنی چشمے نکالے جاتے یا پھر فاصلے فوراً طے کروا دیے جاتے، او یا کلما، کلام کیے جاتے، بھی، اس کے ذریعے، الموتا، مردے، یعنی مرے ہوئے آبا و اجداد زندہ ہو کر بولنے لگتے کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور واقعی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ سارے کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ اللہ ان معجزات کو صادر کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ معجزات ان کفار کو دے بھی دیتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ تو بعض مفسرین نے آیت کے اس حصے کا یہ معنی کیا ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل للہ، بلکہ اللہ کے لیے ہے، الامر، معاملہ یعنی اختیار، جمیعاً، سارے کا سارا، یعنی ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان معجزات کو بھیج سکتا تھا، لیکن اگر اللہ ایسا کر بھی دیتا تو بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک طرح سے تعریف فرمائی ہے، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جتنی بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں اس پر اس قرآن کو فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسی ہوتی کہ جس کی تلاوت کرنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتا، یا زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، یا مردے بول پڑتے، تو وہ قرآن کریم ہوتا۔ یعنی اگر کسی الہامی کتاب کو یہ معجزات نصیب ہوتے تو وہ قرآن ہوتا۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ اس بڑے اور عظیم معجزے کے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں جیسی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو کفار اتنے زیادہ ضد میں مبتلا ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو قرآن کے ذریعے سے وہ کچھ ہوتا جس کا بیان یہاں کیا گیا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا۔
اس لیے کہ ایمان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کفار قریش بغیر نشانیاں دیکھے بھی ایمان لے آتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم، کیا بھلا نہیں، یئس الذین، جانا ان لوگوں نے جو آمنو، ایمان لائے۔ اب آپ یہاں دیکھیے یئس کا جو لفظ ہے اس کا ویسے تو معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، لیکن چونکہ بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے اس لیے ایمان والوں کے لیے مایوس کا لفظ مناسب نہیں، کیونکہ اہل ایمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ حوازن قبیلے میں اس کا معنی جان لیا کیا جاتا ہے۔ یہ جو عرب قبائل ہوتے ہیں نا، وہ بھی کچھ معنی بتاتے ہیں جس سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پارے میں یہی معنی مینشن کیا گیا ہے۔ تو کیا ایمان والوں نے یہ جانا نہیں، اللہ یہ کہ اگر یشاء اللہ، چاہتا اللہ، لہدی الناس، البتہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب کو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ سب کو ایمان والا کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفار بغیر نشانیاں دیکھے بھی ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں جو سب سے پہلے بات ہوئی کہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی حجت ہے جو عقلوں کو اور نفسوں کو متاثر کرنے والا ہے۔ اتنا متاثر کن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہر ایک کو قرآن سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور ساری آسمانی کتابوں کو قرآن کہا جا سکتا ہے۔ اس پر دلیل ایک حدیث بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر قرآن یعنی زبور کی قرات اس قدر آسان کر دی گئی تھی کہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسی جانے سے پہلے ہی پورا قرآن یعنی زبور پڑھ لیتے تھے، اور وہ سوائے اپنے ہاتھ کی کمائی کے اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ یعنی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کماتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں قرآن سے مراد زبور ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ بھی بہت بڑی حجت ہے، معجزہ ہے، جو انسانی عقلوں کو اور نفسوں کو متاثر کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں قرآن سے مراد ساری پچھلی کتب ہیں تو لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی آسمانی کتب کے ساتھ ان معجزات کو بھی بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں بھیجا۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا تھا اور اسی کے مطابق لوگ اس پر ایمان لائے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے عطا کیا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا معجزہ ہے جو سارے معجزوں سے بڑا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا میں پر امید ہوں کہ روز قیامت میرے امتی سب انبیاء کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ ہر نبی کا معجزہ ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، مگر یہ جو قرآن ہے ایک ایسی حجت اور ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، جو بار بار پڑھنے کے باوجود کبھی پرانا نہیں ہوگا، جس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، جو ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور جو بھی اسے سرکشی کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ اسے برباد کر دے گا، اور جو اس کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو یہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں
جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو دونوں طرح کی تفسیریں آپ کو واضح ہونی چاہیے۔ ایک تفسیر کیا تھی کہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے یہ معجزات ظاہر ہو بھی جاتے تو یہ کفار ایمان نہ لاتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات نہیں بھیجے۔ اور ویسے بھی ہم نے ایک قانون پڑھا تھا کہ اگر معجزہ آ جائے اور قوم نہ مانے تو اس قوم کی بربادی حتمی ہوتی ہے، لازمی طور پر اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہاں پر قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن واقعی ایسا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ان معجزات کو بھیجا جاتا تو یہ قرآن اتنی فضیلت رکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ کیا یہ ایمان والے جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے بس میں ہے سب کو ہدایت دے دینا، سب کو ایمان والا بنا دینا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبری ایمان کو کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ کی آیات کو پڑھیں اور ایمان لائیں، یعنی اپنے دل سے ایمان لائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، تصیبہم، پہنچتی رہے گی ان کو، بما صنعوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا، قارعۃ، سخت آفت۔ قارعۃ کا روٹ ورڈ قوف اور عین ہے، کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں اور بجانے کو کہتے ہیں، چیزوں کا چیزوں کے ساتھ ٹکرانا۔ مراد یہاں سے زندگی میں آنے والے حادثات ہیں۔ اب کیوں حادثات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ زندگی میں آنے والے حادثات انسان کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پہنچتی رہے گی ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا، سخت آفت۔ او یا تحل، اترے گی، قریباً، قریب ہی، من دارہم، ان کے گھروں سے۔ یہاں پر تحلو کا جو لفظ ہے حا لام لام سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اترنا، اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسافر کا سامان کو باندھنا اور پھر اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر اس کو اتارنا۔ ایسا ہوتا ہے نا، مسافر سفر پر جاتے ہوئے سامان کو باندھتے ہیں اور پھر جہاں ان کو جانا ہوتا ہے پہنچ کر وہاں سامان کو اتارتے ہیں۔ پھر یہ کہ مسافر اس سامان کو اتار کر کھولتا ہے۔ اس لفظ کو آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، حل، یعنی مسئلے کا حل۔ جب کسی مسئلے کا حل مل جاتا ہے، یعنی جو مشکل تھی، جو بندش تھی، وہ کھل گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تحلوا قریبا من دارہم، یا اترے گی قریب ہی ان کے گھروں سے۔ مفسرین آیت کے اس حصے کے 3 معنی کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اس سے مراد مصائب ہیں، یعنی قحط، اسی طرح سے غزوہ بدر میں کافروں کی ہار، اور دوسرے مصائب بھی یہاں سے مراد ہیں۔ ایک اور معنی بھی مفسرین کرتے ہیں، وہ یہ کہ گھروں کے قریب پڑنے والی مصیبت سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جو انجام کے لحاظ سے کافروں کے حق میں بری ثابت ہوئی۔ اور یہ معنی مفسرین مؤنث غائب کے صیغے کے اعتبار سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تحلو مؤنث غائب کا صیغہ سمجھا جائے تو گھروں کے قریب پڑنے والی مصیبت سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جو انجام کے لحاظ سے کافروں کے حق میں بہت بری ثابت ہوئی۔ پھر ایک اور معنی بھی مفسرین کرتے ہیں کہ تحلو واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اس اعتبار سے پھر یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ آپ ان کے گھروں کے پاس اتریں گے، اور مراد پھر فتح مکہ ہے۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کے پاس اتریں گے اور مکہ کو فتح کریں گے۔ اب ہم نے یہاں جو 3 معنی پڑھے اس کو آگے حصے سے کنیکٹ کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی آ جائے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ اللہ کے وعدے سے مراد فتح مکہ ہے، پھر اسی طرح سے قیامت کا دن بھی مراد ہے، پھر موت کا وقت بھی مراد ہے، پھر اسی طرح سے اہل اسلام کی فتح اور غلبہ بھی مراد ہے۔ اب ہم نے جو یہاں 3 معنی پڑھے تھے، پہلا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے مراد مصائب ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا قحط، غزوہ بدر میں کافروں کی ہار اور بھی دوسری مصیبتیں۔ اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں تو پھر اللہ کے وعدے سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور جو دوسرا معنی ہم نے پڑھا کہ گھروں کے قریب پڑنے والی مصیبت سے مراد صلح حدیبیہ ہے، تو پھر وعد اللہ سے مراد فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا معنی ہم نے پڑھا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کے گھروں کے قریب اتریں گے اور مکہ کو فتح کریں گے، تو پھر وعد اللہ سے مراد قیامت کا دن، موت کا دن اور اہل اسلام کی فتح اور غلبہ ہے۔ تو واضح ہے یہ سارے معنی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرے گا وعدے کے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں رسولوں اور ان کے فالوورز کو ہی کامیابی ملے گی، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کے اس حصے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کے تکذیب کرنے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ دنیا میں مصیبتوں کا سامنا رہے گا، یا اب یوں کہہ لیجئے کہ مصیبتیں اور آفتیں ان کے سراؤنڈنگز میں نازل ہی ہوتی رہیں گی۔ کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ تو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ایک طرح سے ریمائنڈر ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے رجوع کر لو، اور پھر یہ کہ اچھا انجام صرف اور صرف نیکوکاروں کے لیے ہے۔ اور آخر میں جو یہ بات ہوئی ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرے گا وعدے کے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے، اللہ اپنے وعدے کو ضرور بضرور پورا کرے گا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ولو أن قرآنا
سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد